السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں ڈاکٹر فردوس روحی ہوں اور میرا تعلق ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے ہے یہاں الہدیٰ میں. تو مجھے میڈیکل گائیڈ کے حوالے سے جو ہے آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ صحت صحیح ہوگی انشاءاللہ تو حج کے تمام مراحل اور تمام مناسک بھی بہترین طریقے سے ادا ہوں گے. صحت پر ہماری عبادات بھی ڈپینڈ کرتی ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ دینا بھی بے حد ضروری ہے. تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے کرنے کے کیا کام ہیں، کیونکہ صحت صرف حج پہ وہاں پہ پہنچ کے ہی نہیں شروع ہوگی، بلکہ پہلے سے ہی ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ کیا کیا ایسے سٹیپس لیں، کیا کیا کام کریں کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر انشاءاللہ صحت مند رہ سکیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے ہی صحت کی طرف خصوصی توجہ دینی شروع کر دینی چاہیے، اور جس میں ہلکی پھلکی ورزش جیسے پیدل چلنا ہے، کیونکہ حج کے دوران جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، اور اگر چلنے کی عادت نہ ہو، واک کرنے کی عادت نہ ہو، تو پھر کافی مشکلات پیش آتی ہیں. وہاں جا کے جب انسان پھر بہت ضرورت سے زیادہ تھک جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے مسلز میں پین ہے اور پاؤں میں درد ہے اور اس قسم کے مسائل، جس کی وجہ سے وہ پھر صحیح معنوں میں حج کے مواقع اور ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو واک وغیرہ ہے، اس میں یہ ہے کہ تھوڑی واک سے شروع کرے انسان اور گریجولی اس کو انکریز کرتا جائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے ورزش کے ساتھ خوراک، آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے. یعنی اس کے اندر آپ پہلے سے ہی یہ کوشش کریں کہ متوازن غذا استعمال کریں، جس میں ظاہر ہے ساری چیزیں ہوں، پروٹینز بھی ہوں، وائٹامنز بھی ہوں، کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں. تو یہ جو نارمل ڈائٹ ہم لیتے ہیں یہ یعنی زیادہ فریش فروٹس اور سبزیاں اور سادہ قسم کی غذا جو ہے نا وہ پہلے سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ حج کے دوران مرغن غذائیں اور فرائیڈ چیزیں اور یہ چیزیں کھا کے پیٹ پہ جو ہے وہ معدے پہ کافی ایسے اثرات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فار ایگزامپل گیسز ہو جائیں یا ہارٹ برن ہو جاتا ہے. کیونکہ وہاں پہ بھی جیسے پاکستانی ہوٹلز میں آپ کو کھانا اسی طرح ملے گا کہ بہت زیادہ گھی آئل ہے اس کے اوپر اور مرچیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ اپسیٹ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب مسجد میں آپ ہوتے ہیں اور آپ زیادہ ٹائم وہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بار بار واش روم کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس لیے سادہ ڈائٹ جو ہے وہ لیں، اور وہاں پر ہر قسم کا فوڈ اویلیبل ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے پاکستانی ریسٹورانٹ سے ہی کھانا کھانا ہے، سادہ بھی آپ کو ٹرکش فوڈ بہت لائٹ ہوتا ہے، اسی طرح سادہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اور کچھ نہیں تو تازہ پھل اور سبزی وغیرہ، سیلڈ، کھیرا، اس طرح کی چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دودھ، دہی اور لسی کی کچھ نہ کچھ مقدار اپنی غذا میں شامل کرنا شروع کر دیں، تاکہ وہاں جا کے یہ چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں. دودھ جو ہے وہ ہماری ہائیڈریشن جو ہے جسم کی اس کو بہت اچھا کرتا ہے، اور مسلز کے اندر جو کریمپس اور یہ چیزیں پڑتی ہیں نا یہ نہیں پڑیں گی. پھر اسی طرح لسی، وہاں لبن جیسے سعودی عرب میں ملتا ہے، لبن لسی کو وہاں کہتے ہیں، وہ بھی بہت فائدہ دیتی ہے. اور موسم چونکہ یوزلی مکہ میں گرم ہی ہوتا ہے، اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ایون ونٹرز میں بھی، تو یہ چل جاتا ہے. پھر اسی طرح وائٹامنز ہیں، اگر زیادہ پھل سبزیاں آپ نہیں لے رہے تو پھر ملٹی وائٹامن کی 1 گولی روزانہ جانے سے پہلے 1-2 مہینے آپ شروع کر سکتے ہیں. نیکسٹ چیز جو ہے کنسلٹنگ یور فزیشین، کہ آپ اپنا چیک اپ ضرور ایک بار کرا لیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کے بعض دفعہ کوئی بھی سمٹمز نہیں ہوتے اور پتہ ہی نہیں چلتا، تو کم از کم آپ کی ساری ایک دفعہ جو چیک اپ ہو جائے گا تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ کوئی بیماری تو نہیں، اس کے مطابق آپ کو دوائیں ساتھ لے کر جانا ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ویکسینز ہیں، حفاظتی ٹیکے، یہ بھی آپ کو
ضروری ہیں کیونکہ وہاں پر کچھ ایسی ڈیزیزز بریک آؤٹ ہو سکتی ہیں جیسے میننجائٹس ہے, اسی طرح کالرا ہے یا ہیپیٹائٹس ہے, اور اسی طرح فلو وغیرہ تو ہوتا ہی ہے. تو ان کی ویکسینز جو ہیں ان کو بھی آپ پوری کوشش کریں کہ ضرور لگوا کے جائیں. بعض لوگ اوائڈ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز ویسے ہی لکھ دیں کہ ہم نے یہ ویکسینز لگوا لی ہیں, اور یہ بہت غلط بات ہے. ایک تو اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں بیماریوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ویکسینز جو ہیں یہ آپ لگوائیں ضرور, اور خاص طور پر میننجائٹس اور فلو سے بچاؤ کے ٹیکے تو بہت ہی ضروری ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا سامان اپنا مرہم پٹی کا جیسے ہوتا ہے, فرسٹ ایڈ کٹ چھوٹی سی, جیسے اس کے اندر آپ پیٹ درد کی دوا ہے, یا آپ کے پاس کوئی پٹی وغیرہ ہے, کوئی سمپل آئی ڈراپس وغیرہ آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے, کلیئر آئی ڈراپس ہیں جیسے, اسی طرح لوز موشنز کے لیے کوئی, تو اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ یا جو آپ روزمرہ میں یوز کرتے ہیں افیکٹو چیزیں ہیں, ایک آدھی آپ جو اس کی ہے کورس وائز اس کا بھی رکھ سکتے ہیں, اینٹی بایوٹک کا بھی اگر وہاں ضرورت پڑے. ویسے تو وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں, وہاں بھی جو فارمیسیز ہیں وہاں سے اینٹی بایوٹکس مل جاتی ہیں, لیکن جو آپ کو سوٹ کرتی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ تو ایک کورس جو ہے اس کا رکھ لیا جائے تو وہ اچھا رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ کے کپڑے وغیرہ ہیں جو, تو وہ خیر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ اپنا لباس جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں, جو چیزیں آپ ساتھ لے کر جائیں وہ موسم کے اعتبار سے بالکل مناسب ہوں. مکہ میں جیسے گرمی ہوتی ہے, اور اسی طرح مناسک کے جتنے بھی ایریاز ہیں, منا ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے, ان سب جگہوں پر جو ہے وہ نسبتاً اب تو نومبر کے فرسٹ ویک میں آ رہا ہے حج, تو سردی تو نہیں ہوگی, تو مکہ میں خاص طور پر گرمی ہی ہوتی ہے. تو لون کے کپڑے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے اس سے ذرا ایک درجے کاٹن جو ہے اس سے ذرا موٹا آپ کہہ لیں اس کے کپڑے آپ رکھیں, اور ریشمی کپڑے وغیرہ بالکل نہیں رکھیں, کاٹن کے کلوتھز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہوادار ہوں, ٹائٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ اصل میں تھوڑا سا ڈیزیزز کے بارے میں ہے, تھوڑے سے آگہی ہونی چاہیے کہ کیا ہوتا ہے نا میننجائٹس. اس کا بہت سنا ہوگا آپ نے کہ بعض لوگوں کو وہاں پہ جا کے میننجائٹس ہو گیا. تو یہ انفیکشن ہوتی ہے جو ہمارے برین کی کورنگ ہے نا اس کی, اور اسپائنل کارڈ کی گرد جو کورنگ ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے, تو کافی سیریس بھی ہو سکتا ہے یہ. اس میں اس کے سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ سویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے, فیور, نیک اسٹفنس ہوتی ہے. نیک اسٹفنس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر مریض کو کہیں کہ آپ اپنی تھوڑی جو ہے وہ اپنی چیسٹ پہ لگائیں تو وہ نہیں کر سکتا, یعنی نیک اسٹف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سائن ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے. تو یہ خدا نہ خواستہ سویئر ہو جائے تو یہ کوما اور ڈیتھ تک لے جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. اگر ویکسینیشن کروائی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے محفوظ رہیں گے. اور بعض دفعہ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایئرپورٹس پہ جا کے وہاں اترتے ہیں تو وہ ایک آپ کو بڑی سی گولی وہ سپروفلاکسیسین کی ہوتی ہے 500 ملی گرام, اسی وقت کھلا دیتے ہیں 1 ڈوز. تو وہ اس کو بھی کھانے سے نہ گھبرائیں, وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے یعنی انفیکشس ڈیزیز سے انشاءاللہ بچائے گی. لیکن پریگنینسی ہو تو پھر نہ لیں. پھر اسی طرح یہ کہ اور دوسری وائرل ڈیزیزز میں بھی کچھ نہ کچھ سائن سمٹمز اسی طرح کے ہوتے ہیں, جیسے فیور ہوتا ہے, اور جیسے فلو ہو تو ناک بہتی ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, اور اسی قسم کی اور چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ان میں زیادہ تر کامن جو ہے وہ فلو ہے. ٹھیک ہے, فلو کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. فلو تو ہم سب کو ہو جاتا ہے یوزلی, جو لوگ بھی جاتے ہیں حج پہ, عمرے پہ, تو یہ انفیکشن تو یوزلی انفلوئنزا جو ہے یہ بہت ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں آپ, ایک تو پہلے ویکسینیشن کروا کے جائیں, دوسرا یہ کہ آپ وہاں پر اپنا جو پانی ہے آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں. وہاں پہ آب زمزم جو ہے اس کے کولرز پڑے ہوتے ہیں, اور اس میں زمزم غیر مبرد لکھا ہوتا ہے, یعنی ٹھنڈا نہیں ہے جو. تو وہ کوئی کولرز تھوڑے بہت ہوتے ہیں تو وہ استعمال کریں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو ہو رہا ہے. پھر یہ کہ ماسک استعمال کر لیں, اور اگر آپ کو ہو جائے تو پھر دوسروں کو بچانے کے لیے بھی آپ اپنے ناک پہ ماسک لگائیں. اسی طرح اپنے ساتھ ایک چھوٹی جائے نماز
یا ایٹ لیسٹ سجدے کی جگہ کے لیے آپ ایک چھوٹا جو ہوتا ہے نا جائے نماز وہ ضرور رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ جو انفیکشنز ہوتی ہیں وہ کارپیٹس وغیرہ جو مساجد میں ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی اگر کسی کو نزلہ زکام ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، تو وہ بعض دفعہ وائرسز وغیرہ اس طرح بھی اسپریڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پھر نیکسٹ جو بندہ وہاں پہ سجدہ کرے گا اس کو ہو سکتا ہے کانٹریکٹ کر لے. تو اپنا اگر چھوٹا سا جائے نماز ہوگا تو صرف ضروری نہیں کہ بڑا رکھیں اور اپنی پوری جگہ گھیریں ہر جگہ، وہ بھی مناسب نہیں. چھوٹی سی چیز رکھیں جس میں آپ سجدہ کر سکیں، تو وہ بھی ایک پریونشن ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے. ہیپیٹائٹس یوزلی جو بریک آؤٹ وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ ہیپیٹائٹس اے ہے، جو کہ فوڈ وغیرہ سے یا اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس میں آپ احتیاط کریں کہ آپ جو کھانا کھائیں وہ صاف ستھرا ہو، اور اپنے واش روم وغیرہ میں اپنے ہاتھ دھونا اور اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں سینیٹری وہ آپ کی سیف ہوں، ہائیجین کو اوپر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بچ جائیں گے. پھر باقی یہ یوزلی ہمارے ہاں نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ یہ والے سائنس دیکھیں کہ کسی کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، اس کی گردن سٹف ہو گئی ہے، بہت سیویئر ہیڈ ایک ہے، اور اس کے ساتھ وامٹنگ ہو رہی ہے، کنفیوژن ہے، یا کانشیسنیس لوز ہو رہی ہے، تو یہ ڈینجرس سائنس ہیں. اس کے لیے پھر فوراً ہاسپٹل یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کچھ پہلے کی چیزیں تھیں، اور کچھ سائنس کے بارے میں جاننا کہ کون کون سے ایسے سمٹمز ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں لاحق ہو رہی. اب جب وہاں پر چلے جائیں گے تو حج کے دوران آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پانی زیادہ مقدار میں پئیں، دوسرے فلوئڈز بھی لے سکتے ہیں جیسے جوسز وغیرہ، لیکن سب سے بیسٹ تو وہاں آب زمزم ہی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اس پر بھی پوری توجہ رکھیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرغن غذائیں، بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اور مناسب مقدار میں یعنی ساری چیزیں ہوں خوراک میں، پھل بھی ہو، سبزی بھی ہو، اور مناسب گوشت بھی ہو. اس کے ساتھ دودھ، دہی، لسی وغیرہ کا استعمال بھی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جوش میں آ کے ہم کہتے ہیں آج تو میں نے ہر نماز کے بعد طواف کرنا ہے، تو اتنے زیادہ رش میں بعض دفعہ مطاف کے اندر طواف کرنا بہت رش کی وجہ سے بہت لمبا ہو جاتا ہے، بہت دیر لگ جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے. تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے، اپنی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے اس پر بھی آپ کنٹرول رکھیں. اور اسی طرح جو لوگ حضرات اسموکنگ کرتے ہیں وہ بالکل بھی، وہاں تو بلکہ بہت زیادہ انہوں نے کیمپین ایک طرح کی چلائی ہوئی ہے، جگہ جگہ آپ کو پوسٹرز نظر آئیں گے کہ اسموکنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو اسموکنگ فری کر دیا ہوا انہوں نے حرم کے اور وہ علاقہ جو ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ کہ اپنی میڈیسن جو آپ ساتھ لے کر جائیں گے ان کو پہلے سے یہاں سے سیل کروائیں گے. جو آپ کھاتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کو ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا کسی بھی قسم کی جو دوائی وہ مسلسل کھاتا ہے، وہ تمام دوائیں سیل کروانی ہوتی ہیں حاجی کیمپ سے. ٹھیک ہے، اور ایک اور احتیاط جو حج کے دوران خاص طور پر مردوں کے لیے وہ یہ کہ جب وہ حلق کرائیں، اپنے بالوں کو منڈوائیں، تو اس میں ویسے تو وہ لوگ بہت کیئرفل ہیں، وہاں کے جو باربرز ہیں وہ ہر بار نیا بلیڈ یوز کرتے ہیں، لیکن اگر انسان محتاط ہو تو ان کو بتا بھی سکتا ہے پہلے سے کہ اپنے بلیڈ جو ہیں وہ چینج کر لیں. ایوری ٹائم ہر بندے کے لیے نیا بلیڈ یوز کیا جائے گا، کیونکہ اس سے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو بیماریاں ہیں ہیپیٹائٹس سی اور اسی قسم کی جو خون کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں وہ اس طرح ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کا بلیڈ یوز کرنے سے بھی. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائنس لگے ہوئے ہیں، یہ وہاں پر یہ سب سائنس لگے ہوئے ہیں کہ اسموکنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تدخین کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو زیادہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں. جیسے عرفات کے میدان میں سارا دن تقریباً یعنی گزارنا ہوتا ہے، آپ کو زوال سے پہلے پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مغرب تک وہاں رکنا ہے. تو اس میں سن بھی ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ کہ فلوئڈز تھوڑے تھوڑے لیتے رہیں، تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے لیتے رہیں. کھانا بے شک بہت زیادہ نہ کھائیں، بالکل لائٹ رکھیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو ایک تو عبادت میں خلل آئے گا بہت زیادہ ہیوی فوڈ کھا کے، دوسرا یہ کہ واش روم جانے کی اگر ضرورت پیش آئے گی تو واش رومز بہت زیادہ آکوپائڈ ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے بہت لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں. ایون عرفات کے میدان میں
واش روم جانے کے لیے بھی آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ صبر کا ایک پورا امتحان ہوتا ہے یہ سفر. جگہ جگہ آپ کو یہی والی مشکلات ہیں. اب ویسے تو بہت آسان ہے, مناسک ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن زیادہ پرابلمز رش کی وجہ سے, اور جس میں مناسب وقت پہ نہیں انسان پہنچ سکتا مختلف جگہوں پہ, یا پھر یہ کہ واش رومز کے لیے اور ضرورت کی چیزیں جیسے کھانے کے لیے کچھ لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لائنز میں لگنا پڑے گا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسکن کو سیو کرنے کے لیے آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی طرح اگر آپ سن سے بچنے کے لیے جو سن اسکرین لوشنز ہیں, لوشن کوئی آپ کو جو سوٹ کرتا ہو, نیا اچانک نہ لگائیں کیونکہ بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے اور پھر وہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو ایسا سن اسکرین لوشن جو کہ پہلے سے آپ لگاتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ کہ اگر بہت زیادہ یعنی پسینہ آ رہا ہے تو آپ اپنے ساتھ نمکول رکھیں, وہ پانی میں مکس کر کے آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ پسینہ زیادہ نکلنے سے بہت زیادہ سالٹس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے پھر مسلز میں کریمپس پڑتے ہیں اور بعض دفعہ چکر آنے لگتے ہیں اور انسان گرنے لگتا ہے. تو پانی کا استعمال, پلینٹی آف واٹر, اس کے علاوہ سن سے بچنے کے لیے اپنا انتظام کریں, اور اس کے ساتھ کوئی سن اسکرین وغیرہ لگا لیں. پھر اسی طرح وہاں پر اگر آپ کو موچ آ جاتی ہے, جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ اتنے رش میں کئی قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیسے مینیج کرنا ہے. موچ آ جائے اگر پاؤں میں تو اس کے لیے اس جو بھی جوائنٹ ہے اس کو بس ایک جگہ پر یعنی فکس کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے وہ جو کریپ بینڈیج ہوتی ہے نا وہ اپنے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں. کریپ بینڈیج باندھ لیں تاکہ وہ اس کی بہت زیادہ موومنٹ نہ ہو, اور اس جوائنٹ کو یا اس پاؤں کو, اس ٹانگ کو ذرا تھوڑا اوپر اٹھا کے رکھیں. سوتے وقت بھی اس کو ذرا اونچا رکھیں, اور اگر آپ کو برف اویلیبل ہو تو وہ اس کو سویلنگ کم کرنے کے لیے اس کو لگایا جا سکتا ہے. کبھی بھی اس کو گرم چیز نہ لگائیں, اور کبھی بھی اس کے اوپر رب نہ کریں, وہ جو ہوتی ہے نا آیوڈیکس وغیرہ. یوزلی ہمارے جب موچ آتی ہے تو آیوڈیکس ملنے لگ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سویلنگ ہوتی ہے. اس کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیز یعنی برف وغیرہ کا استعمال, اور اس کو اونچا کریں. اور باقی پھر یہ کہ جب موقع ملے پھر ہاسپٹل جا کے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں, کیونکہ بعض دفعہ پاؤں کی موچ کے ساتھ ہڈی کو بھی نقصان پہنچتا ہے, اور ایکس رے وغیرہ سے پھر وہ پتہ چل سکتا ہے. پھر ڈیورنگ حج یہ بھی پریکاشنز میں ہے کہ آپ بہت زیادہ ایسے یعنی کانٹیکٹ, بہت کلوز کانٹیکٹ نہ رکھیں. یعنی بہت رش میں اوائڈ تو نہیں انسان کر سکتا, لیکن بہرحال کوشش کریں کہ خاص طور پر جن لوگوں کو انفیکشنز ہیں, فلو وغیرہ, ان کے زیادہ بہت کلوز نہ ہوں, کراؤڈیڈ ایریاز میں نہ زیادہ رہیں. اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوتے رہیں. ویسے تو ہم ہر وقت نماز کے پہلے وضو کرتے ہیں, لیکن فریکوینٹلی ہینڈز واش کرنے سے جو ہاتھوں وغیرہ پہ جرمز لگ جاتے ہیں ان کی صفائی ہو جاتی ہے, اور وہ ہم ان کی وجہ سے جو بیماریاں پھر ان سے بچ جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہ باقی چیزیں جو میں نے بتائی آپ کو. پھر اسی طرح یہ کہ طواف کرنے کے لیے آپ ایسا وقت جو ہے وہ چوز کریں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. ویسے یہ ہوتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو رش کم ہوتا ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کم رش کے وقت میں کر لے. اگر ایسا آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ہمت ہے تو پھر آپ کر لیں. پانی کی آب زمزم کی ایک بوٹل اپنے ساتھ رکھیں, چھوٹی ہو چاہے, اور اس کو آپ یعنی گرمی زیادہ لگے تو پی بھی سکتے ہیں. اپنے سر پہ آپ ایک ٹاول چھوٹا لے کے اس کو گیلا کر کے وہ اپنے ہیڈ کے اوپر رکھ سکتے ہیں, کیونکہ دھوپ جب پڑتی ہے نا تو سر کے اوپر تو انسان کو چکر آنے لگتے ہیں اور گر سکتا ہے بے ہوش ہو. تو اس کے لیے وہ چھتری کا استعمال بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح یہ کہ بعض زیادہ جو پرابلمز ہیں فیمیلز کو پیش آتی ہیں, ان میں پیریڈز کے پرابلمز ہیں. ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو بتایا گیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے پیریڈز کو روکنے کے لیے جو دوائیں ہیں ان کا استعمال یعنی سب سے پہلی آپشن نہیں آپ کی ہونی چاہیے. پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کون سی ڈیٹس میں آ رہے ہیں. کیا وہ ڈیٹس حج کے مخصوص دنوں کے اگر علاوہ ہیں تو بالکل بھی میڈیسن نہ لیں آپ پہلے سے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نیچرل سائیکل جو ہے نا وہ ڈسٹرب ضرور ہو جاتا ہے. یہ جو حیض روکنے والی دوائیں ہیں نا یہ ہارمونز ہوتے ہیں,
تو ان سے menstrual سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر وہ ٹیبلٹ لینا بھول جائیں بیچ میں 1-2 دن تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ نہ لینی پڑے، کیونکہ حج کے مناسک سوائے اس کے کہ طواف جو کرنا ہے طواف زیارہ، باقی سارے مناسک عورت جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا ہوگا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 days یوزلی ہوتے ہیں، 8 ذی الحج سے لے کر اور 12 ذی الحج تک، 12 کی شام کو یوزلی زیادہ تر لوگ واپس آ جاتے ہیں مینا سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 5 دن ہیں ان کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پیریڈز نہ ہوں، تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنے پیریڈز کی ڈیٹ کو دیکھیں، اور اگر ان ڈیٹس یعنی ان کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، ان ڈیٹس میں نہیں آ رہے تو آپ میڈیسن نہ لیں. لیکن خصوصاً اگر انہی ڈیٹس میں آ رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ بھی اس کے بعد فوراً واپسی کی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ ہم طواف زیارہ ادا کرنے میں مشکل ہو جائے یا نہ کر سکیں، تو پھر آپ اپنے گائنیکولوجسٹ سے ضرور مشورہ کر کے، اور جو ٹیبلٹس آپ کو جو یوزلی پرومولوٹ این جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اپنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، اپنے گائنیکولوجسٹ سے. وہ آپ کو اس کی ڈوز اور اس کی شروع کرنے کے ڈیز بتا دیں گی کہ آپ نے کس دن سے شروع کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک پیریڈ جو پہلے ہوتا ہے نا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ کس ڈیٹ کو وہ آیا ہے، تو ہم نے میڈیسن مثلا اتنے دن کے بعد یا پیریڈ شروع ہونے کے اتنے دن پہلے شروع کرنی ہے. تو ڈفرینٹ اس کی ہے پریپریشنز، تو ان کی ڈفرینٹ ڈوز اور وہ ہو سکتی ہے. تو وہ آپ ضرور گائنیکولوجسٹ سے مشورہ کر کے اس کو یوز کریں. اور اس میں پھر ریگولیرٹی بہت ضروری ہے. اگر کسی دن مس ہو جائے یا اس طرح ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، کنٹینیو کر دیں. اور اگر آپ کو بلیڈنگ بیچ میں شروع ہو گئی ہے تو پھر اپنے وہاں پہ جو ڈاکٹر ہوتی ہیں، حج کا جو کنٹینجنٹ جا رہا ہے جو بھی ہے، یا پاکستان ہاؤس میں اویلیبل ہوتے ہیں ڈاکٹرز، تو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. بعض دفعہ ڈوز پھر انکریز کرنی پڑتی ہے اس بلیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی ان بٹوین جو ہو جاتی ہے نا بلیڈنگ، یا ٹیبلٹ چھوڑنے کی وجہ سے یا ویسے ہی اگر کسی کو بلیڈنگ شروع ہو گئی اور وہ گولی بھی کھا رہا ہے تو پھر اس کے لیے ڈوز بڑھانی پڑتی ہے. تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کریں بالکل، کیونکہ یہ ہارمونز ہوتے ہیں، خود سے نہ دوائیاں بڑھائیں یا کم کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بعض لوگوں کو جیسے دل کی بیماری ہے اور وہ اس کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک پریکاشن تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایگزاسٹ نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے. بہت زیادہ شدید دھوپ اور گرمی سے بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کہ جو دوا کھا رہے ہیں اس کو مس نہ کریں، وہ کھاتے رہیں. اور اپنی جو چلنا پھرنا ہے اس میں معتدل رہیں. جوش میں آ کے زیادہ ایگزرٹ کر لینا اور پھر تکلیف، یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، تو اس میں اپنی دوائی ضرور لیں اور میٹھا کھانے میں احتیاط رکھیں کھانے میں. اور اسی طرح اپنے بیگ میں ایک کھجور یا کوئی میٹھی گولی وغیرہ ضرور رکھیں، تاکہ بعض دفعہ بلڈ شوگر جب لو ہوتی ہے، جو لوگ انسولین لیتے ہیں یا گولیاں کھاتے ہیں ڈائبٹیز کی، تو ان کو یہ مشکل پیش آ سکتی ہے کہ بلڈ شوگر لو ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اس کے سائنس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ وغیرہ کانپنے لگتے ہیں اور جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو بے ہوشی سی طاری ہونے لگتی ہے. تو اس میں پھر جو ہی یہ سائنس ہوں، آپ کے جو ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ لو بلڈ شوگر کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، تو وہ فوراً ان کو کوئی میٹھی چیز دے سکتے ہیں اس وقت، تاکہ ان کا بلڈ شوگر لیول نارمل ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح یہ کہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی اپنی دوائی باقاعدگی سے لیتے رہیں. اور اس کے بھی جو پرہیز ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں نہیں، بہت ایگزاسٹ نہ کریں. اور اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے، فار ایگزامپل کوئی بے ہوش ہو گیا ہے یا کسی کو اور کوئی جیسے فریکچر ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، کچھ بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے، تو حرم کے جو دروازے ہیں نا، بڑے دروازے خاص طور پر، ان کی سائڈز پر یوزلی یہ ایمرجنسی کے لیے انتظام ہوتا ہے، تو فوراً وہاں پر آپ رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کہ تھوڑی سی آگہی ہونی چاہیے، مثلا تھوڑی سی فرسٹ ایڈ کے جو طریقے ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، کہ اگر کوئی بے ہوش ہے یا کوئی گر گیا ہے تو اس کو فوراً اٹھا کے کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں،
کیونکہ جو گرتا ہے نا بندہ بے ہوش ہو کے، اس کی جو سرکولیشن ہے نا برین کی طرف کم ہو جاتی ہے، تو ایک ڈیفینس ہوتا ہے باڈی کا کہ وہ فوراً گر جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے، تو اس کی سرکولیشن امپروو ہونے لگتی ہے. اگر ہم اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے تو وہ اس کے لیے غلط ہے، یعنی وہ سرکولیشن ہیڈ کی طرف پھر نہیں جائے گی، تو اس کو لیٹا ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کہ اس کے سانس وغیرہ اور وہ چیک کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو طبی امداد مل جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. لیکن آپ اس کی یہ کوشش کریں کہ اگر اسکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے زیادہ ٹائٹ ہے تو وہ اس کو یہاں سے اس کے کپڑے گلے سے لوز کر دیں. ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سانس نہیں صحیح آ رہا ہے، ہاں جی، اگر آرٹیفیشل ڈینچرز لگے ہوئے ہیں دانت وغیرہ تو وہ نکال دیں. ٹھیک ہے. اور اس کی پوزیشن وہ ایسے رکھیں کہ اس کی تھوڑی جو ہے وہ اوپر کر کے اور ہیڈ جو ہے وہ نیچے ہو. ٹھیک ہے. اس سے سانس لینے میں سہولت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اگر کسی کو سی پی آر آتا ہے تو وہ ضرور کر دے. سی پی آر کیا ہوتا ہے؟ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن. وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کو اس کی نبض چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سانس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہارٹ بیٹ تو ہے لیکن وہ ویسے بے ہوش ہوا ہے، اور آپ کوشش کریں اس کو کہ اس کی پوزیشن ایسی بنائیں کہ اس کے جو ایئر پیسیجز ہیں وہ کھلے ہوں، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے کپڑے لوز یہاں سے کر دیں اور اس کی پوزیشن ایسی بنا دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سرکولیشن جو ہے نبض نہیں چل رہی تو پھر اس کو وہ ایک دیا جاتا ہے ہارٹ کے اوپر، لیکن اس کا خاص طریقہ ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے. اس میں پیشنٹ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو کر اس کی چیسٹ کے اوپر ایک دفعہ ہلکا سا یوں پریس کیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے منہ کے اوپر منہ رکھ کے اس کو سانس دلایا جاتا ہے اپنے منہ سے. کوئی ہلکا سا جیسے کپڑا ہے نا یہ بالکل پتلا سا، وہ اس کے منہ پہ رکھ کے اور اس کو پھر سانس دلائیں، اس کے منہ کے اندر اپنا سانس ڈالیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب اس کی چیسٹ جو ہے وہ حرکت کرنے لگی ہے. یہ پورا طریقہ ہے کہ اس میں اتنی جلدی میں سکھایا نہیں جا سکتا، لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بعض دفعہ جان بچانے کا باعث بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایک ڈاکٹر یا کوئی ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے جس کو سی پی آر بھی آتا ہو اور جس کو پتا ہو کہ کوئی مریض اگر گر گیا ہے تو اس کو کیسے اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، یعنی فرسٹ ایڈ اس کو کیسے دینی ہے. ٹھیک ہے. تو یوزلی ہیلپ ہو جاتی ہے. یوزلی ہر گروپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے ضرور. پھر اسی طرح اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں حج کے دوران کرنے والی، وہ یہ کہ اپنی صفائی کا جو خیال رکھنا ہے، اس میں جرابوں کا بدلنا اور اپنے انڈر گارمنٹس کا اور اپنے کپڑوں کا، کیونکہ صفائی کا یہ بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس سے اسکن کی مختلف ڈیزیزز اور انفیکشن سے بچیں گے آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسروں کو اذیت دینے سے بچیں گے. تو اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور خود بھی ہم اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں. حج جب ختم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر بہت زیادہ بعض لوگوں کو فٹیگ ہو جاتی ہے، مسلز میں پین ہوتی ہے، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، اور اسکن کے اوپر جو ایک دھوپ کا اثر ہے اس کی وجہ سے جیسے ریڈ بن جاتے ہیں نا پیچز، سن برن ٹائپ. تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا، اس کو بس آپ ٹھنڈا کریں اور جیسے برف کا پانی مل سکتے ہیں یا کچھ، اور اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں. آہستہ آہستہ وہ خود ہی ہیل ہو جاتے ہیں. جو سن برن ہوتا ہے نا وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس پہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح حج کے بعد بعض لوگوں کو انسومنیا یعنی نیند کا نہ آنا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں مریض کو یعنی جو بھی حاجی ہے اس کو آرام پہنچانا، اس کو بہت زیادہ ملنے جلنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ جو حج کرنے جا رہا ہے یا جو حج کر کے آ رہا ہے اس کی اچھی خاصی شامت آ جاتی ہے، ان دا سینس کہ اس کو بہت زیادہ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور اس کو بہت زیادہ فٹیگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ تھک جاتا ہے جانے سے پہلے بھی اور واپس آ کر بھی. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں ان سے بھی آپ وقت لے کر ملنے کے لیے جائیں، ان سے ٹائم لیں، یہ بتائیں لوگوں کو. اسی طرح آہستہ آہستہ چینج آئے گی نا، کہ کسی سے ملنے جانا ہو تو اسے پوچھ لیا جائے کہ کیا آج میں آپ کو ملنے آ سکتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ کسی کو ڈسٹرب کرنا، اگر اس کو نیند آلریڈی نہیں آ رہی اور اس کو مزید ریسٹ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تو یہ اس کے اوپر زیادتی ہو جائے گی. اسی طرح ایک چیز رہے گی ایستھما. یہ دمے کے جو مریض ہیں یہ لوگ بھی اپنا انہیلر ساتھ رکھیں
اور بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکانے سے بچیں، اور جو پریکاشنز ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہیں ان کو اس حوالے سے ان سب کا خیال رکھا جائے. تو پریگنینسی میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے اپنی کمپلیٹ رپورٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیں ڈاکٹر سے، اور اسی طرح فلوئڈز وغیرہ زیادہ لیں، اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں انسان جو ہے اگر تھوڑی سی آگہی ہو تو حج بھی بہت پلیزنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹینشن بھی نہیں ہوگی. جی، جن کو گیس کا پرابلم ہے نا وہ یہیں سے پہلے سے ہی اپنے معدے کو ذرا تھوڑا سا ٹرین کریں کہ وہ ایسے فوڈز نہ لیں کہ جن سے گیسز زیادہ پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے نا چنے ہیں، بینز ہیں، یا کیبج ہے، یا اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ہوا پیدا کرتی ہیں، ان سے بچیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ مرغن غذائیں کھانے سے بھی گیسز زیادہ پیدا ہوتی ہیں، فرائیڈ فوڈز اور یہ. جی، بس یہ ہے کہ پھر اس میں اپنی جس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ استطاعت ہے اس میں تو آپ کریں گے، لیکن یہ کہ بعض دفعہ معذوری کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کیا ایسی پرابلم ہے کہ آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، تو پھر اس میں پھر وہ معذوری میں آ جاتا ہے. پھر ایک دفعہ وضو کر کے آپ نے عبادت شروع کی تو جیسے طواف وغیرہ تو پھر وہ ہو جائے گا، لیکن پھر یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی وہ معذوری میں آ رہا ہے. تو اگر اوائڈ ہو سکتا ہے ڈائٹ کے ذریعے سے، اگر واقعی ایسا پرابلم ہے اور دوائیں لینے سے بھی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر وہ معذوری میں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. قہوہ ہوتا ہے بعض دفعہ، جیسے دار چینی اور الائچی اور اس طرح کی چیزیں، وہ آپ اپنے فوڈ میں رکھیں. اور اسی طرح یہ کہ کلونجی کا تیل جو ہے نا، بلیک سیڈ آئل، یہ بھی اس میں معدے کی اور یہ انٹسٹائنس کی پرابلم میں بہت فائدہ دیتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی جو ہے نا رات کو سونے سے پہلے بلیک سیڈ آئل لے لیں، ہاف ٹی اسپون بھی لے لیں، اور اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں پئیں، تو یہ بھی آپ کے معدے کی گیسز اور یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ فائدہ ہے. اور اسی طرح جو کا دلیا جو ہے نا تلبینہ جیسے بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جو کے دلیے کو بوائلڈ پانی میں ڈال کے جیسے پکایا جاتا ہے پہلے، اور اس کے بعد پھر اس کو جب تھک ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا لے کے اس میں دودھ ڈال کے پھر اس کو ایک دفعہ دوبارہ بوائل کر کے پھر ٹھنڈا کر کے شہد ڈال کے اس کا ناشتہ لیں تو بہت سارے معدے کے پرابلمز جو ہے نا انٹسٹائنس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. جی جی بتائیے. سفید زیرہ، اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ سفید زیرہ لے کے اس کو توے پہ کچا پکا سا کر کے اور پھر اس کو پاس رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں تو اسے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ٹوٹکا ہے. چلیں ہمارا ٹائم کافی ہو گیا. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ جو بھی حاجی ہیں ان کو خیریت سے لے کر جائے، حج مبرور کرائے اور خیریت سے واپس لے کر آئے، اور صحت مندی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ تمام مناسک ادا کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.